اب اندر اللہ اور اس کا رسول، اس کے بعد کیا ہوا تمہاری عقل بھی نہیں جانتی اور سوچ بھی نہیں سکتی پھر وہاں پر کیا ہوا، یہ کہا اور اپنی تقریر کو ختم بھی نہ کر سکا اور کھڑا ہوئی۔ اب یہ ساری بات نہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، یہ اللہ کے لیے وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن سے اللہ بھی بری ہے، اس کی شریعت بھی بری ہے، اس کا رسول بھی بری ہے، کہ اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا، پھر دروازہ بند کیا اور بغل گیر ہو گئے اور ایک ہو گئے اور ہیکے جڑا اوکو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے۔ کائنات کے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا، اور مالک عز و جل بیان فرماتا ہے ان جھوٹوں کے بارے میں، اس سب سے خطرناک قسم کے بارے میں کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم اور کون، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ عز و جل پر جھوٹ بولے۔ سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا ظالم جو مالک عز و جل کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، آپ کی طرف وہ بات کہے جو مالک نے نہیں کہی، جس سے اللہ بری ہے، اس کی شریعت بری ہے، اور وہ اس کو اللہ کی طرف بیان کرے، اللہ کا قول اور فعل اسے قرار دے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، اللہ پر جھوٹ بولتا ہی وہ ہے جو مومن نہیں ہوتا، جو ایمان نہیں لاتا۔ اللہ پر جھوٹ مشرک بولتا ہے۔ مواحد تو وہی بات کہتا ہے جو اللہ کا قرآن بتائے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے، جو اللہ کی شریعت میں نہیں، جو قرآن میں نہیں، جو حدیث میں نہیں، مواحد اس بات کو دین کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے شرک کی لعنت میں ملوث ہوتا ہے، وہ ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اللہ رسول کو ایک کر دے، وہ اللہ پیر کو ایک کر دے، وہ جس طرح کی گفتگو کہتا رہے۔ ایک اور پیر سرگودا کا اپنے کلام کے اندر ایک شعر لکھتا ہے، کہنا چوکاں دے وچ بلے باندے ملاں وچ مسیتاں جی، سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا اپنے مرشد نو رب آکھی پاویں فتوے لان شریطاں جی۔ جس کو تو نے پیر پکڑا ہے اس کو اپنا رب مان، اس میں اور اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب لوگ تجھ پہ فتوے لگاتے رہیں تو لگاتے رہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اہل ایمان کبھی اللہ عز و جل کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرتے، جھوٹی بات نہیں کہتے، اور جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کہتا ہے یاد کر لیجئے وہ گمراہ ترین انسان ہے، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ مالک عز و جل بیان فرما رہا ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھیے ان ظالموں کو کیسے اللہ کے دن میں جھوٹ لگاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گناہ کے اندر گر پڑتے ہیں، گناہ کماتے ہیں اللہ کے دن میں جھوٹ لگا کر۔ بدترین گناہگار ہونے کے لیے، بدترین گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کہ انسان اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جس سے اللہ عز و جل کی شریعت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا انجام کیا نکلتا ہے؟ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح و کامرانی اس کے کبھی مقدر میں نہیں آ سکتی۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں یہ کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات کہتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ کبھی کامران نہیں ہو سکتے۔ ان کو یہ جھوٹ جہنم کا ایندھن بنا دے گا، یہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج دنیا میں آزاد ہیں، جو مرضی کہتے رہے، اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغا بات نہیں، جو مرضی کہتے رہے۔ مردوں کو اللہ کا شریک بناتے رہے، اللہ کے فقیروں کو الہی صفات دیتے رہیں، جو مرضی کر لیں،
لیکن یہ کبھی نہ بھولیں ایک گھڑی وہ بھی آنے والی ہے جب ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے, اللہ کے روبرو پیش ہوں گے, اور گواہان کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. آگاہ رہیے, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتا. اور اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ, اللہ کی ناراضگی اس انسان کے ذمہ آتی ہے جو جھوٹ مالک عز و جل پر بولتا ہے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے, دین اسلام کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات ہو, آپ کو نہ پتا ہو, اپنی طرف سے بات نہ کہیے, اپنی طرف سے فتویٰ نہ دیجئے, اپنی طرف سے یہ نہ کہیے میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے یا یوں ہونا چاہیے یا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ جواب ہے. اگر آپ کو نہیں پتا خاموش ہو جائیے, یہی آدھا علم ہے. آپ کہہ دیجئے واللہ اعلم, اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں اس کا علم نہیں. یہ جرأت کرنا, آپ اگر اسلام کے حوالے سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک طرح کی آپ شریعت کی عکاسی کر رہے ہیں, آپ اللہ کی طرف سے بات کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو اگر مسئلہ نہیں علم ہے تو اللہ کے لیے اپنی زبان کو روک لیجئے, اپنی طرف سے جھوٹے فتوے نہ دیجئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تو آنا ہے, قیامت کی گھڑی تو لگنی ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے, ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, قیامت کے دن ان کو دیکھو گے جو اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے, جو اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کیا کرتے تھے, ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ, کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی تکبر کرنے والوں کا, اللہ کی طرف جھوٹ بولنے والوں کا, جھوٹی نسبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ پر جھوٹ بولنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا یہ جھوٹ بولنے والا, یہ جھوٹی بات کہنے والا مالک کے ذمے جھوٹ کا بلندہ لگا رہا ہے, اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا شریک ٹھہرانا, جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے اس کی ذات میں شریک ٹھہرا کر اعلان کرے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے. یا کہے توبہ 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 علینو خدا اکھنے ہاں, توبہ 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 علینو خدا اکھنے ہاں, نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. ہمارا مولا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, بس بیچ میں ہی ہے جو کچھ بھی ہے. یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. یا یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, اللہ کی کوئی بیوی ہے, اللہ کی طرف بیٹے اور بیوی کی نسبت کرنا جیسے نصارہ نے کی, یہودیوں نے کی, عزیر ابن اللہ, عیسی ابن اللہ, یہ نسبت کرنا اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے, کیونکہ اللہ عز و جل پاک ہے, نہ اس نے کسی کو بیٹا پکڑا نہ اس کی کوئی بیوی ہے, وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ ایک اللہ عز و جل کا ہے. اللہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہنا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا, جیسے مرزا قادیانی اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں بیٹھا تھا, پیسے میرے پاس تھے نہیں, ایک شخص آیا جو انسانی صورت میں تھا اور مجھے آ کر میری جھولی پیسوں سے بھر کے چلا گیا. خوبصورت بڑا تھا, انسان نہیں لگتا تھا. تو جب پیسے دے کر چلا گیا اپنے مریدوں کو بتاتا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے مجھے پیسے سپلائی کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. کتاب تذکرہ میرے پاس موجود ہے, اس کا نام بیان کرتا ہے ٹیچی ٹیچی. بھائی اللہ کے بندے ظالم, تو نے نام رکھنا کوئی چج کا نام رکھ لے. نام رکھنے کے لیے بھی کوئی عربی کا جملہ, عربی کا لفظ نہیں ملا. اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا, نبوت کا دعوے دار اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے. جیسے اسی خبیث نے اپنی دوسری کتاب حقیقت الوحی کے اندر یہ الفاظ کہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی, انت منی بمنزلت جسدی, انت منی کمنزلت روحی, تو میرے نزدیک میرا جسم ہے, میری روح ہے, میرا بیٹا ہے. تعالی اللہ عما یقول. نعوذ باللہ.